ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر. آل محمد کا عظیم اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. آل محمد کا کریم اللہ جتنے مومنین ذہنوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، آل محمد کا عظیم اللہ سب کی حاجات قبول و منظور فرمائے. آل محمد کا عظیم اللہ سب سے بڑی دعا وقت کے ہادی حجت خدا ولی اثر کے ظہور میں تاجیل فرما. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کی جلد آمد کے لیے مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت کر لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گرام القدر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں. درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے. جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. توجہ فرمائیے گا، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. جن کو ہم نے چن لیا. اس آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اصطفینا، جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا. پہلے مرحلے پہ اللہ نے آدم کو چنا. ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ کے وطاہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. یہ بی بی مریم کا چناؤ. اس سے پہلی والی آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے جناب نوح کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ بنایا، عمران کو مصطفیٰ بنایا، عمران کی آل کو مصطفیٰ بنایا. اے مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطاہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے تجھے مصطفیٰ بنا دیا. توجہ ہے، دو نبیوں کا تذکرہ کیا، دو نبیوں کی آل کا تذکرہ کیا. پہلے مرحلے پہ اللہ نے آدم کو چنا. آدم کو اس لیے چنا، آدم سے سلسلہ خلافت چلا. اللہ نے جناب نوح کو چنا. جناب نوح کو اس لیے چنا، جناب نوح سے شریعت کا آغاز ہوا. ایسے نہیں، بیدار ہو کے سنیے گا. اللہ نے جناب ابراہیم کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا. دو نبیوں کو چنا، دو نبیوں کی آل کو چنا. ابراہیم کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا. ابراہیم کو کیوں چنا؟ ابراہیم کی نسل میں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، جو سید الانبیاء تک آیا، اس لیے جناب ابراہیم کو چنا. ہم نے عمران کو چنا، عمران کی آل کو چنا، یعنی ابو طالب کو چنا، ابو طالب کی پوری اولاد کو چنا. ابو طالب سے سلسلہ ولایت اور امامت شروع ہوا، اس لیے ابو طالب کو چنا. ابراہیم کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا. ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. نسیم بھائی جان دعا لینے، صالحین میں سے بیٹا عطا فرما. تمنا ایک فطری عمل ہے، معصوم ہو یا غیر معصوم وہ تمنا کا اظہار کرتا ہے.
اگر کسی بندے کے سامنے تمنا کا اظہار کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی جائے تو اسے خوشامد کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے سامنے تمنا کا اظہار کرنے سے پہلے اس کی تعریف کی جائے تو اسے خوشامد کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے تمنا کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے اللہ کا حق کہتے ہیں۔ نہیں گول کیا، اسے اللہ کا حق کہتے ہیں۔ تمنا فطری عمل ہے، معصوم ہو یا غیر معصوم وہ تمنا کا اظہار کرتا ہے، اور معصومین نے ہمیں دعاؤں کا طریقہ سکھایا۔ ہماری دعا معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے، توجہ ہے، ہماری دعا معرفت کا نتیجہ ہوتی ہے، معصوم کی دعا معرفت کا درس ہوتی ہے۔ معصوم کی دعا معرفت کا درس ہوتی ہے۔ ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ساتھ میں حکم دیا، جب بھی معصومین نے حکم دیا جب بھی دعا کرو تو رزق میں وسعت کی دعا کرو، دولت میں وسعت کی دعا نہ کرو۔ اگر دولت میں وسعت کی دعا کی، دعا قبول ہو گئی تو خالی دولت ملے گی۔ اگر رزق میں وسعت کی دعا کی، دعا قبول ہوئی، دولت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی۔ ابراہیم نے صالح بیٹے کی دعا کی اور ہمیں سمجھایا خالی بیٹے کی دعا نہ مانگو بلکہ صالح بیٹے کی دعا مانگو۔ ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ جب ابراہیم کا یہ بیٹا بڑا ہوا، ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو جو ہے پریشان ہو کے نہیں سننا، آنے کا مقصد ہے پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ جب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بڑا ہوا، پہلے دن ابراہیم نے خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، جب تیسرے دن مسلسل خواب دیکھا تو بیٹے سے بیان کیا، بیٹا میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا۔ اسماعیل نے فرمایا، بابا آپ اس پہ عمل کریں، آپ کو اللہ کا حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے، مکہ میں آئے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے لگے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، بیٹا بچ گیا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا یہ ابراہیم کا امتحان تھا، رسول نے اپنی حدیث میں بتایا یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ کیا ابراہیم کے پاس کبھی جبرائیل نہیں آیا؟ بار بار آتا تھا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو فوری جبرائیل آ گیا۔ کوئی حاجت ہے کہ جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بار بار جبرائیل کے پاس، ابراہیم کے پاس جبرائیل آتا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جبرائیل اللہ سے تو پوچھ لیتا، بیٹے سے پوچھا اللہ سے نہیں پوچھا، اس فکرے پہ پورا مجمع بولے گا۔ بیٹے سے پوچھا اللہ سے نہیں پوچھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہ رہے تھے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، اللہ نے دمبا بھیج دیا، اور زمانے والوں کو سمجھایا کہ جب بھی امتحان ہوتا ہے تو امتحان شریعت کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ محبت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، قرآن میں روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ویسے عزاداری کا حکم کیوں نہیں دیا؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے،
عبادت کا تعلق شریعت سے ہے، عزاداری کا تعلق محبت سے ہے، عزاداری کا تعلق محبت سے ہے۔ اسماعیل کو ذبح کرنے لگے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، اسماعیل بچ گئے، اور پہلے دن سے یہ سمجھا دیا اگر تم خون کا امتحان دو گے تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے۔ بے شک غور ہے، بے شک۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز صلی اللہ محمد وعلى اگر تم جان کی حفاظت، اگر تم خون کا امتحان دو گے تمہاری جان کی حفاظت ہم کریں گے۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھے، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں سلسلہ بدل گیا، جب مہمان چلا جائے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ غور ہے، بے شک۔ بسم اللہ۔ ابراہیم اور علی میں مماثلت تھی۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی میرے بستر پہ سو جا، یا علی میرے بستر پہ سو جا۔ محمد مصطفیٰ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی آپ کا اور میرا ویسا امتحان ہے جیسا ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا۔ وہاں بیٹے کو چھری کے نیچے ابراہیم نے لٹایا، یہاں تلواروں کے سائے میں علی کو سلایا۔ ان میں کیا مماثلت تھی؟ اگر ابراہیم 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اس پہ عمل نہ بھی کرتے تو دین کا کوئی نقصان نہ ہوتا، کیونکہ منزل امتحان کی تھی، جبرائیل کے ذریعے پیغام بھی نہیں آیا تھا۔ اگر علی مصطفیٰ کے بستر پہ نہ سوتے تو دین کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ملک صاحب دعا دینے کے لیے، دین کا نام و نشان نہ ہوتا، اسلام کا پرچم بلند کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ایک ہے مصطفیٰ کی ذات، ایک ہے مصطفیٰ کا عہدہ۔ جتنے علی والے بیٹھے تم پہ واجب ہے بولنا، ایک ہے مصطفیٰ کی ذات، ایک ہے مصطفیٰ کا عہدہ۔ اگر شب ہجرت علی مصطفیٰ کے بستر پہ نہ سوتے مصطفیٰ کی ذات باقی نہ رہتی۔ اگر غدیر میں محمد مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے محمد مصطفیٰ کا عہدہ باقی نہ رہتا۔ گونج ختم کر دی، آواز کھول دیں تو صلوات پڑھیے گا بابا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مصطفیٰ کا عہدہ باقی نہ رہتا۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ لوگ علی کو مبارکباد دے رہے تھے، یا علی آپ مردوں کے بھی مولا بن گئے، آپ عورتوں کے بھی مولا بن گئے، آپ کائنات کے مولا بن گئے۔ ایسے میں غدیر میں اذان کا وقت ہوا، ایک صاحب آگے بڑے اذان دینے کے لیے۔ رسول نے فرمایا یہ غدیر کی اذان ہے، اذان دینے کا حق اسی کو ہے جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ رسول نے اپنا چہرہ ابو ذر کی طرف پھیرا، ابو ذر اٹھ اذان دے۔ ابو ذر نے رسول کی رسالت کی گواہی کے بعد علی کی ولایت کی گواہی دی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں اضافہ کر دیا، ابو ذر نے اذان میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو میں نے ابھی ابھی اعلان کیا تھا کیا ابھی ابھی بھول گیا؟ جو میں نے ابھی ابھی اعلان کیا تھا کہ ابھی ابھی بھول گیا۔ اب یاد رکھنا ابو ذر ہے سچا، یاد دلانے والا، تو ہے بھولنے والا۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ابو ذر کے بارے میں حدیث بیان کی کہ آسمان نے ایسے شخص پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ یعنی ابو ذر کو سچا ہونے کی سند ملی علی کی ولایت کی گواہی کے بعد۔ ابو ذر کو سچا ہونے کی سند ملی علی کی ولایت کی گواہی کے بعد۔ اور ایک بی بی کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ام ایمن کے لیے کہ آسمان نے ایسی بی بی پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ایسی بی بی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ام ایمن سے زیادہ سچی ہو، کیونکہ محمد مصطفیٰ کو پتا تھا میرے بعد یہ سیدہ کے ساتھ دربار میں جائے گی
ام ایمن نے حق کے سیدہ بیان کیا اور محمد مصطفیٰ فرما کے گئے تھے آسمان نے ایسی بی بی پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے ایسی بی بی کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی محمد مصطفیٰ کی نظر میں وہی سچے ہیں جو حق کے سیدہ بیان کریں یا ولایت علی بیان کریں۔ توجہ ہے، جو حق کے سیدہ بیان کریں یا ولایت علی بیان کریں، یہ دونوں ہمارے حصے میں آئی۔ رسول نے میدان مباہلہ میں کہا، آیت آئی، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ ملک نسیم شاہ جی علماء کرام نے یہ جو ترجمہ کیا ہے عورتوں کا، یہ ہمارے علماء نے نہیں کیا، حالانکہ نساء کا مطلب ہے بیٹی، عورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں جب موسیٰ کے حالات کا تذکرہ کیا تو یہ فرمایا کہ فرعون بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہاں پہ نساء کا ترجمہ کیا گیا بیٹی۔ اگر عورتیں ترجمہ کر دیتے اور بیٹی یہاں پہ ہمارے علماء کرام نے ترجمہ کیا، دوسروں نے عورتیں ترجمہ کیا، غور ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ نساء کا مطلب ہے بیٹی، اگر بیٹیاں ترجمہ کر دیتے تو زمانے والے پوچھتے بیٹیاں اور بھی تھیں۔ توجہ ہے، پریشان ہو گئی استاد۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے ترجمے کو بدلا گیا، عورتیں ترجمہ کیا گیا۔ چلے یہی ترجمہ مان لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ عورتوں کے نام پہ بھی اکیلی سیدہ گئی، بے شک بے شک۔ اکیلی سیدہ گئی، فاطمہ گئی، یعنی کوئی عورت اس لائق نہ تھی محمد مصطفیٰ کی نظر میں جو مباہلے کے میدان میں آئے۔ جہاں عورت کی بات آئی وہاں سیدہ گئی، جہاں مرد کی بات آئی تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، نہیں غور فرمایا، بے شک بے شک۔ کل علم مرد کو دوں گا، علم علی کو دیا، مباہلے میں سیدہ آئی۔ یہ اتنے بد نصیب ہیں، ان کی عورتیں مباہلے میں عورتیں نہ بن پائی، ان کے مرد خیبر کے میدان میں مرد نہ بن پائے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، اور لوگ علی کو مبارکباد دے رہے تھے، یا علیہ مردوں کے بھی مولا بن گئے، آپ عورتوں کے بھی مولا بن گئے، آپ کائنات کے مولا بن گئے۔ کہا صاحب غدیر نہ پڑیے، ملک صاحب صاحب غدیر نہ پڑیے، فساد پھیلتا ہے۔ اگر غدیر کے اعلان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے وجود سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ واہ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول کو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ میرے حبیب پیغام پہنچا جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ نماز وہاں نہ پڑھے جہاں خطرہ ہوتا ہے، یہ حکم ہے۔ روزہ وہاں نہ رکھے جہاں خطرہ ہو، کیونکہ جان بچانا ہے واجب۔ علی کی ولایت کے لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب پیغام پہنچا، نہیں غور کیا، بسم اللہ۔ میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ اللہ کو پتا تھا فسادی فساد کرے گا، لیکن میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا۔ جو علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے یا بیان کرتا ہے اس کی حفاظت بندے نہیں بلکہ خدا کرتا ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔
توجہ ہے. بسم اللہ. واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے خطرے سے بچاؤں گا. ملک صاحب جنہیں مولا علی سے بغض تھا، آنے کا مقصد ہے پیغام پہنچانا، یہاں سے اس کے معرفت لے کے اٹھیے. جنہیں مولا علی سے بغض تھا، تاریخ ہے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، بڑے بڑے پتھر پہاڑوں پہ رکھ لیے کہ رسول اللہ یہاں سے گزریں گے اوپر سے پتھر گرا دیں گے، اوپر سے پتھر گرا دیں گے، رسول اللہ یہاں سے گزریں گے. کیونکہ اللہ نے جان بچانے کا وعدہ کیا تھا. رسول اللہ نے حذیفہ کو بلایا، حذیفہ میرے قریب آ. حذیفہ کو بلایا، حذیفہ جو میں بتا رہا ہوں کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا یا رسول اللہ رسالت سے وعدہ ہو گیا. کہا حذیفہ یہ جو پہاڑوں پہ پتھر لیے بیٹھے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے. رسول نے نام بتائے حذیفہ کو. حذیفہ کو رازدار مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی نام بتائے محمد مصطفیٰ، ان پہاڑوں کے قریب سے گزرنے لگے. اب پتھر گرانے ہی والے تھے. اللہ نے وعدہ کیا تھا جان بچانے کا. اللہ نے تیز بجلی چمکائی. جیسے بجلی چمکی وہ بھاگے، کہیں رسول نے ہمیں پہچان نہ لیا ہو، کہیں رسول نے ہمیں پہچان نہ لیا ہو. ہم سے نہ پوچھئے وہ کون تھے، بس وہی ہوں گے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی. توجہ ہے. بسم اللہ. وہ لوگ مدینے میں آئے، رسول نے پردہ ڈال کے نام ظاہر کر دیے. وہ لوگ مدینے آئے، حذیفہ کے پاس آتے تھے، حذیفہ ہم تم سے وہ نام نہیں پوچھتے جو رسول نے بتائے ہیں، ہمیں یہ بتا دے ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے. توجہ ہے. صلوات پڑھیے گا بابا.